السلام علیکم۔ وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید اور پروگرام ہے خبروں سے آگے۔ ناظرین، غزہ کی عسکری تنظیم حماس کے سیاسی دھڑے کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کو ایران کے دارالحکومت تہران میں قتل کر دیا گیا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق حماس نے اسماعیل ہانیہ کی موت کی تصدیق کرتے ہوئے بدھ کو ایک بیان میں کہا ہے کہ تہران میں اسماعیل ہانیہ کی قیامگاہ پر حملہ کیا گیا۔ سعودی عرب کے خبر رساں ادارے الحدث کے مطابق اسماعیل ہانیہ کو رات کے 2 بجے نشانہ بنایا گیا۔ رپورٹ میں ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہانیہ کو نشانہ بنانے کے لیے میزائل استعمال کیا گیا، جس میں وہ اپنے محافظ وسیم ابو شعبان سمیت مارے گئے۔ حماس نے الزام لگایا ہے کہ یہ حملہ صہیونیوں نے کیا ہے، جس میں ان کی موت ہوئی ہے۔ وائس آف امریکہ کی فارسی سروس کے مطابق حماس نے ایران میں اپنے سیاسی ونگ کے سربراہ کی موت کا الزام اسرائیل پر عائد کیا ہے، لیکن اس دعوے کے لیے عسکری تنظیم نے کوئی بھی ثبوت فراہم نہیں کیا۔ ایران کے نشریاتی ادارے پریس ٹی وی کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ ایران کے نومنتخب صدر مسعود پزشکیان کے تقریب حلف برداری میں تقریب کے لیے تہران میں موجود تھے۔ اسماعیل ہانیہ ایران کے سرکاری مہمان تھے جن کو حکومت نے تقریب میں مدعو کیا تھا۔ رپورٹس کے مطابق ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ حملے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں اور اس کی تفصیلات جاری کر دی جائیں گی۔ اسرائیل نے تاحال اس معاملے پر کوئی رد عمل نہیں دیا ہے۔ تاہم امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کا کہنا ہے کہ امریکہ اس حملے میں ملوث نہیں ہے۔ دورے سنگاپور کے دوران چینل نیوز ایشیا کو دیے گئے انٹرویو میں بلنکن کا کہنا تھا کہ ہم اس بارے میں نہیں جانتے اور نہ ہی اس میں ملوث ہیں۔ اس معاملے میں قیاس آرائیاں کرنا بہت مشکل ہے۔ ترکیہ، روس، چین اور قطر سمیت کئی ملکوں نے فلسطینی عسکری تنظیم حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ کے تہران میں قتل کی مذمت کی ہے اور خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اس قتل کے بعد غزہ میں جاری جنگ کا تنازع خطے میں پھیل سکتا ہے۔ ان کی موت ایک ایسے موقع پر ہوئی ہے جب امریکہ، قطر اور مصر کی ثالثی میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے لیے مذاکراتی عمل جاری تھا اور جلد کسی معاہدے کا امکان ظاہر کیا جا رہا تھا۔ ہانیہ کے قتل کے بعد ایران کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسماعیل ہانیہ کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ ناصر کنانی کے مطابق اسماعیل ہانیہ کی موت سے فلسطین اور مزاحمت سے ایران کا تعلق مزید مضبوط ہوگا۔ فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے بھی ایک بیان میں اسماعیل ہانیہ کی موت کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ ایک بزدلانہ اقدام اور خطرناک پیش رفت ہے۔ صدر عباس نے بیان میں فلسطینی عوام پر زور دیتے ہوئے انہیں اسرائیل کے خلاف متحد اور صبر کے ساتھ ثابت قدم رہنے کی تلقین کی ہے۔ اسرائیل کی جانب سے اسماعیل ہانیہ کے قتل پر باقاعدہ کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے، تاہم اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کی کابینہ میں شامل وزیر ثقافت عمی یائی الیاہو نے سوشل میڈیا پر عبرانی زبان میں ایک بیان میں کہا ہے کہ دنیا کو گندگی سے پاک کرنے کا یہی درست طریقہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مزید کوئی ہتھیار ڈالنے کے معاہدے نہیں ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان لوگوں سے آنی ہاتھ سے نمٹنے سے امن آئے گا اور امن کی خواہش رکھنے والوں کے ساتھ رہنے والوں کو سکون و تقویت ملے گی۔ ان کے بقول ہانیہ کی موت دنیا کو کچھ بہتر بنا دے گی۔ اسرائیل میں اتحادی حکومت قائم ہے۔ وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کی کابینہ میں دائیں بازو کی کئی سخت گیر جماعتیں شامل ہیں۔ پاکستان نے ہمسایہ ملک ایران میں حماس کے سیاسی رہنما اسماعیل ہانیہ کے قتل کو ایک غیر ذمہ دارانہ فعل قرار دیا ہے۔ اسلام آباد کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستان کو خطے میں بڑھتی ہوئی اسرائیلی مہم جوئی پر تشویش ہے اور کہا ہے کہ اس کی تازہ ترین کارروائیاں پہلے سے ہی غیر مستحکم خطے میں ایک خطرناک اضافہ ہیں اور امن کی کوششوں کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ طالبان کے مرکزی ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے حماس کے مقتول رہنما اسماعیل ہانیہ کو ایک ذہین اور باعلم مسلم لیڈر قرار دیا جنہوں نے بڑی قربانیاں دی تھیں۔
انہوں نے کہا کہ طالبان انتظامیہ سمجھتی ہے کہ حماس کا دفاع کرنا اور اسرائیل کی طرف سے ڈھائے جانے والے مظالم کی مذمت کرنا اسلامی اور انسانی ذمہ داری ہے۔ اسماعیل ہانیہ کی موت کے بعد یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس واقعے سے ہو سکتا ہے کہ خطے میں مزید عدم استحکام پیدا ہو۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق امریکہ کے وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے بدھ کو فلپائن میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ میرے خیال میں جنگ ناگزیر نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ تنازع کو خطے میں پھیلنے سے روکا جائے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان شروع ہونے والی جنگ کے بعد سے خطے میں کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے اور شام، عراق اور یمن میں ایران کی پشت پناہی میں فعال عسکری گروپس سرگرم ہو گئے ہیں۔ حماس کے ذرائع کے مطابق اسماعیل ہانیہ کی عمر لگ بھگ 62 برس تھی۔ عسکری گروہ کے سیاسی ونگ کے سربراہ کے طور پر ان کا سن 2017 میں تقرر کیا گیا تھا۔ اسماعیل ہانیہ فلسطینی علاقے غزہ پر اسرائیل کی طرف سے عائد سفری پابندیوں سے بچنے کے لیے ترکیہ اور قطر کے دارالحکومت دوحہ کے درمیان سفر اور قیام کرتے رہتے تھے۔ حالیہ ہفتوں میں انہوں نے ترکیہ، مصر، قطر اور ایران کا سفر کیا تھا۔ رپورٹس کے مطابق اسماعیل ہانیہ 1980 کی دہائی میں حماس میں شامل ہوئے تھے اور انہیں سن 2004 میں مخصوص خفیہ رہنماؤں میں شامل کیا گیا تھا، جبکہ سن 2006 میں وہ فلسطینی اتھارٹی کے وزیر اعظم نامزد ہوئے تھے۔ سیاسی ونگ کی سربراہی کے دوران بھی اسماعیل ہانیہ اسرائیل کے خلاف عوامی سطح پر سخت زبان استعمال کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود عرب سفارتکار اور حکام اسماعیل ہانیہ کو 7 اکتوبر کے حملوں کی منصوبہ بندی کرنے والے سخت گیر عسکریت پسند رہنماؤں کے مقابلے میں اعتدال پسند قرار دیتے تھے۔ ناظرین، اس بارے میں مزید تفصیلات تو ہم اپنے آئندہ پروگراموں میں دیتے ہی رہیں گے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسماعیل ہانیہ کی موت کے بعد مشرق وسطیٰ خطے میں تنازع مزید پھیلے گا یا صورتحال کو مزید بگڑنے سے بچانے کے لیے جنگ بندی ممکن ہو پائے گی؟ بتائیے گا ضرور۔ خدا حافظ۔